الحمد لله والصلاة لأهله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صبح صبح ایک بات میں سوچ رہا تھا آج فجر سے پہلے کہ پہلے لوگ بخت تلاش کرتے تھے، آج ہم مال تلاش کرتے ہیں. بخت تلاش کرتے تھے کہ اس کا فضل کہاں ہے، بخت کہاں ہے، ہم مال تلاش کرتے ہیں. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. پھر جب تم جمعہ پڑھ لو پھیل جاؤ، فانتشروا پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ اس کے فضل کو تلاش کرو. کون سی آیت ہے یہ؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر لو جمعے کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. بڑا راز پڑا ہے یہاں. ہم نے تو زندگی چھٹیاں منانے میں لگائی ہوئی ہیں. یہ جمعے کی چھٹی ہے، یہ اتوار کی چھٹی ہے، یہ عید کی چھٹی ہے، یہ فلاں کی چھٹی ہے، یہ فلاں کی چھٹی ہے. اللہ کہتا ہے جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ جوان بیٹھے ہیں مسجد میں، میری بات جاگ کے سن رہے ہیں. میں تم کون ہو؟ کہا نحن متوکلین. درہ لیا جو طبیعت ٹھیک کر نکلو. اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ ذالک خیر لکم ان کنتم. یہ وہ تمہاری جو معلومات ہے نا، اللہ کہتا ہے تمہارا جو نالج ہے، میں یہاں سے مال لوں گا تو یہاں ہاتھ ماروں گا تو یہاں آ جائے گا، یہاں سے ہاتھ ماروں گا تو یہاں آ جائے گا. اور آتا نظر بھی آتا ہے، آتا نظر بھی آتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں مٹی ہو جانی ہیں، میرا فضل مٹی نہیں ہوگا. جیسے مجھے فنا نہیں، میرے فضل کو، میری عطا کو، میری چاہت کو، میری شفقت کو اور میرے جود اور سخا کو فنا نہیں. ذالک خیر لکم، یہ سب سے بہترین ہے. ان کنتم تعلمون، جو تمہاری معلومات ہیں، جو تمہارا نالج ہے، جو تمہاری ڈگریاں ہیں، جو تمہارے تجربے ہیں، جو تمہاری چلاکیاں ہیں، ان سب سے بہتر ہے کہ جو چیز تلاش کرو وہ میں کہتا ہوں وہ ہے میرا فضل، میرا فضل، میرا فضل. ہاں. اور آپ تسبیح خانے والے کیا کر رہے؟ تسبیح خانے والے یہ کر رہے کہ تسبیح خانے میں جمعے کے بعد اللہ کے فضل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. 35 بار لکھتے ہیں محمد الرسول احمد رسول اللہ یا مسبب الاسباب. ساری دنیا کے سبب مولا ختم ہو گئے. سبب لی الخیر، اب تو کوئی خیر کا سبب بناؤ. اور درود پاک پڑھ رہے اور عصر کے بعد درود پاک. یہ فضل تلاش کر رہے، یہ فضل تلاش کر رہے. اور تسبیح خانے کے علاوہ اپنی روزی رزق تلاش کر رہے، رزق حلال کی کوشش کر رہے. ایک بندہ ملا میرے آقا کو، ہاتھ ملایا، ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے ہاتھ سخت تھے. حضور نے فوراً فرمایا القاسب حبیب اللہ، روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، ولی ہے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. ہم مال کی تلاش میں جتنی محنت کرتے ہیں، اب اس کو سنیے گا غور سے، ہم مال کی تلاش میں جتنی محنت کرتے ہیں اس کے فضل کی تلاش میں محنت تو کیا سوچتے ہی نہیں. اس کا فضل کہاں ہے؟ ایک اس کا عدل ہے، ایک اس کا فضل ہے. عدل یہ ہے نیک بنے گا، میرا بنے گا، پاک کہتا ہے، فرما بردار بنے گا. یہ جائیداد، یہ سارا نظام مال دولت تیرا ہے، یہ تو عدل ہے. اگر نافرمان بنے گا
تو आक नामा लिखूंगा और कहूंगा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और ज्यादा नाफरमान बनेगा तो लोगों को कह दूंगा इसको मेरे जनाजे तक ना आने देना, कंधा ना देने देना। ये है अदल। हाँ, और फजल क्या है? और फजल ये है, मेरी तरफ देखें, फजल ये है कि नाफरमान तरीन था, और नाफरमान तरीन जब आया आंखें झुका के गोद में बिठा के उसको सीने से लगा के कहा मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इस आयत में शिकवा भी है, मोहब्बत भी है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुझे उस करीम रब से किसने दूर किया था? तुझे कौन सा गर्रा था? तुझे कौन सा धोखा लगा था? हाँ, वो कहते हैं करीम मेरा फजल तलाश करो। उसका फजल किन अमाल में पड़ा है, किन वज़ाइफ में पड़ा है, कौन सी मेहनत में पड़ा है, कौन से रिस्क के हलाल की कोशिश में पड़ा है, कौन सी जज्बे में पड़ा है, कौन से जज्बे। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरे बॉस ने मुझे कहा, अफसर ने दफ्तर में जाके ये स्टेशनरी का सामान लेके आ, पेंसिल, कलम, कापियां वगैरह वगैरह। मैं लेके आ गया। दाढ़ी को मुंह में न डाले। जो बंदा पकड़ के दाढ़ी को मुंह में डालता है, अल्लाह उस रिस्क में लुक में खत्म कर देता है। ये मुंह पकड़ के ना मुंह में दाढ़ी को मुंह में डालते हैं, मुंह में, अच्छा उनको ख्याल नहीं होता, अल्लाह उस मुंह से रिस्क खत्म कर देता है, यानी भूख देता है, फक्र देता है। तो कहा मुझे भेजा, मेरी निस्बत तस्बीह खाने से थे, मैं लेके आ गया, पैसे वापस दिए। मैंने देखा ये क्या है? उन्होंने कहा सारी चीजें लाए हो? कहां सारी लाए हो? एक नंबर लाए हो वगैरह वगैरह सवाल किए। कहा जो पहला बंदा था वो तो कहता था कि पैसे और देने हैं, तू कहता था तुझे क्या है? उसने कहा जो मेरा एक मुर्शिद है तस्बीह खाने में, मैंने वहां है, उन्होंने एक जिंदगी दी है, और वो जिंदगी दी है कि हलाल तैयब ताहिर जिंदगी गुजारनी है, और हलाल तैयब ताहिर जिंदगी में उसका फजल है। उसके फजल के तलाश के रास्तों में एक सबसे बड़ा रास्ता यह है कि मैंने हलाल तैयब ताहिर जिंदगी गुजारनी है। ये एक रास्ता है। उसके फजल के रास्ते कौन से हैं? बेटी का हक देना पूरा, बहन का हक देना पूरा, फिर चाहे मेरा घर बेचना पड़ जाए, मैं फुटपाथ पे आ जाऊं तो क्या हर्ज है? देख फिर वहीं अल्लाह फिर फल फूल और पौधे लगाएगा। बेटी का पूरा हक दे, बहन का पूरा हक दे। कह रहे बहन लेती नहीं, उसने कहा उसके नाम पे रजिस्ट्री उसके नाम पे सारे कागजात बना के कर दे, हाँ फिर तुझे वापस कर दे। फिर कहे नहीं लेती। कहा मैंने बेटी का निकाह कुरान से कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो जो है वो सारा दिन कुरान पढ़ेगी, कहीं घर से जायदाद ना जाए, कहीं घर से माल ना जाए। कहां उसका फजल रखा है? किस हलाल के रास्तों में उसका फजल रखा है? और कौन से वज़ाइफ में उसका फजल रखा है? कि फजर के जुमेरात के दिन 70 बार सूरत फातिहा पढ़, फिर जुमे के दिन 60 बार, मगरिब के बाद, इशा के बाद। क्यों जी यही अमल है? इस साल किस बंदे ने कब्जा कर लिया मुकदमा, फिर जो उसको बनाने के लिए तोड़ा तो नीचे उसकी बुनियादों में कौड़ियां थी। कौड़ियां नहीं होती, कौड़ी। हाँ, हाजिशाह फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, एक पैसे की 20 कौड़ियां आती थी, और मैं घर का सारा खर्चा सामान भी ले आता था, और 20 भी कौड़ियां बच जाती थी। कौड़ियां करेंसी थी, करेंसी थी। क्यों कहते हैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज, कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया? क्यों कहते हैं फूटी कौड़ी भी नहीं, कि कौड़ी जब टूट जाती थी वो फिर करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती थी। ये करेंसी थी, ये कैश थी। फजल को कैसे तलाश करें? मैंने फजल को किसी फकीर की निगाह में बड़ा देखा है। और एक निगाह जो कामिल देखे
ایک نگاہ جو کامل دیکھے لکھاں بڑیاں تارے ہو، لکھاں بڑیاں لاکھ ڈوب جائیں وہ تر جائیں، یعنی پار اتر جائیں۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طہا وہی یاسین۔ نگاہ عشق مستی، توجہ اگر مرشد کی مل جائے، توجہ، اور توجہ کے لیے کوئی فن نہیں کرنے پڑتے، توجہ دل کی دنیا کا نام ہے، توجہ دل کی، جس طرح محبت دل کا نام ہے، فن کا نام نہیں، لفظوں کا نام نہیں، اداؤں کا نام نہیں، یہ وفاؤں کا نام ہے۔ اس طرح توجہ دل سے ہے۔ جب دل میں چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو، مرید ہو یا مرشد ہو، یہ توجہ دل سے ملتی ہے اور بے ساختہ ملتی ہے، بے ساختہ ملتی۔ مجھے یاد ہے میں ایک سفر میں جا رہا تھا، میرے ساتھ چھوٹا سا بریف کیس تھا، ایئرپورٹ کی میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ایئرپورٹ کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے منہ سے بے ساختہ آنسو نکلے اور ایک بندہ یاد آیا، ایک بندہ یاد آیا، اور وہیں سے دل میں دعائیں نکلنا شروع ہوئیں، اور میں نے اللہ سے کہا مولا میرے تو بس میں نہیں، بے ساختہ یاد آیا، اب نکلوائی ہیں تو دو قبول بھی فرما لے۔ توجہات سے بہت کائنات ملتی ہے، اور توجہ ہٹنے سے بس ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ، توجہ، آئیں ایک توجہ کا واقعہ سناتا ہوں، توجہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ جب بادشاہ فوت ہو گیا شاہ جہان، تو اورنگزیب عالمگیر کا والد تھا شاہ جہاں، فوت نہیں ہوا، بوڑھا ہو گیا۔ بیٹوں نے اقتدار کے لیے کوشش کی، ایک درویش کے پاس ایک بھائی گیا، درویش کے پاس ایک بھائی گیا، حضرت دعا فرمائیں اقتدار مجھے مل جائے۔ اور اقتدار کیا تھا؟ سارا پاکستان، سارا بنگلہ دیش، سارا برما، سارا بھوٹان، سارا سری لنکا، نیپال، سارا افغانستان، یہ پورا اقتدار تھا، بڑا بادشاہت تھی، مجھے عطا ہو جائے۔ آپ نے کہا اچھا کون ہے؟ حضرت میں شہزادہ ہوں۔ ہاں ہاں آؤ میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت چارپائی پہ بیٹھے تھے اور باقی فقراء، وہ بیٹھ گیا، وہ نہیں بیٹھا۔ اس وقت حکم کا ادب تھا، مرشد کا ادب نہیں تھا، مرشد کے حکم کا ادب تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مرشد نے کوئی خدمت دی ہے، یہ چار پہ بیٹھنا بھی خدمت تھی، یہ خدمت دی ہے، بس یہی ادب تھا، اور یہیں سے دل کی توجہات منتقل ہونی تھی اور تیرا کام بن جانا تھا۔ وہ نہیں بیٹھا، یہ بیٹھ گیا اور فرمائے جاؤ رب بھلی کرے گا، تیرے پاس ہے تاج۔ 52 سال حکومت کی، آدھی صدی سے زیادہ، آدھی صدی سے زیادہ حکومت کی، اور نیک ترین انسان بادشاہ تھا۔ آخری وقت میں فرمایا کہ میرے خیال کرنا، میرے کفن کے لیے میں ٹوپیاں سیتا تھا، وہ پیسے، قرآن لکھتا تھا ہاتھ سے، وہ پیسے یہ علیحدہ پڑے ہیں، مجھے ان پیسوں سے کفن دے۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے فضل ملے؟ فضل ملے، فضل کی تلاش تو کی نہیں تو نے، ساری عمر مال کی تلاش کی۔ روزی کرنا گناہ نہیں، کاروبار کرنا گناہ نہیں، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسباب لازم چیز ہے، لازم چیز ہے۔ محنت کوشش اللہ نے اس کو جوڑا ہے۔ اللہ بغیر لقمہ کھائے پیٹ بھر سکتا ہے، بغیر پانی پیے پیٹ بھر سکتا ہے۔ اللہ کہتا کہ نہیں سحری نہ کھاؤ، فرمایا سحری کے لقمے کھاؤ، یہ نوری لقمے ہیں، اور لازم کھاؤ، لازم کھاؤ۔ لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کے فرمایا پر مسبب الاسباب اللہ کو نہ چھوڑنا، خیال کرنا، مسبب الاسباب کے ساتھ رابطے رکھنا۔ کیوں؟ تیری ساری محنت مخلوق ہے، غور سے سنیے گا،
تیری ساری محنت مخلوق ہے، تو مخلوق ہے، اللہ چاہے تو اس میں خیر ڈال دے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے، سارے کہیں اللہ کی چاہت کا نام، اللہ کی چاہت کا نام، اللہ کی چاہت کا نام۔ ہاں، اللہ چاہے گا وہ چیز وجود میں آ جائے گی، جس کو کن اور فیکون کہتے ہیں۔ فضل کو تلاش کریں، وہ فضل کہاں پڑا ہے؟ وہ کن تہ در تہ گوشوں میں پڑا ہے، وہ کن تہ در تہ عملوں میں پڑا ہے، نیتوں پہ پڑا ہے، جذبوں میں پڑا ہے، معاملات میں پڑا ہے، طیب طاہر زندگی میں پڑا ہے، نگاہ مرشد میں پڑا ہے، کسی فقیر کی توجہ میں پڑا ہے، ماں کے قدموں میں پڑا ہے۔ کہاں پڑا ہے؟ سوچ تو صحیح، وہ فضل پڑا کہاں ہے؟ ساری دنیا کے خزانوں میں ہاتھ مارے، حتیٰ کہ گند اور کوڑے پہ ہاتھ مار کے وہاں سے بھی مال تلاش کیا، کوئی لوہا مل جائے، کتا مل جائے، پلاسٹک مل جائے، بیچ کے وہاں ہاتھ مارا، اور جہاں فضل پڑا ہے آج تک سوچا ہی نہیں۔ اچھا، قصور بھی ہمارا نہیں ہے، نہ پہلے دن سے ماں نے سبق دیا، نہ قاعدے نے سبق دیا، نہ ٹیوٹر نے دیا، نہ کمپیوٹر نے دیا، پہلے دن سے کسی نے سبق دیا ہی نہیں۔ پہلے دن سے سبق ملا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، ہاں ہونے میں یہ بنوں گا۔ اچھا، یہ بننا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ایسا بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بندہ مخلوق کی خدمت کا سچا جذبہ ہو اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پہلے دن سے وہ سبق ہی نہیں ملا کہ اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اللہ کے فضل کو شامل کرنا ہے، شامل کرنا، اللہ کے فضل کو شامل کرنا ہے۔ پہلے دن ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ہم نے سوچا، اچھا نہ تلاش کیا۔ کوئی تلاش میں لگا دیتا، جیسے تسبیح خانے نے ہمیں تلاش میں لگا دیا، ابکری نے تلاش میں لگا دیا۔ اچھا، پھر ہم اگر کسی کو کہتے بھی ہیں تو وہ چونکہ دنیا دار میں ذرا سمجھدار ہوتا ہے، اس کو پھر ابکری کی بعض اوقات بعض بندوں کو باتیں سمجھ نہیں آتی، کہنے تمہارے پیر نے تمہیں کہاں لگا دیا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی قصوروار نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں لڑو نہ، بھیڑو نہ، مقابلہ نہ کرو، مناظرہ نہ کرو، تقابل نہ کرو، تردید نہ کرو۔ کیوں؟ وہ بھی قصوروار نہیں ہے، اسے بھی پہلے دن سے یہی سبق ملا ہے کہ 2/2 2/2 بولو بھائی، میں کہہ رہا ہوں کس طرح جاگ جائیں، یہ بہانے ہیں اصل میں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، نعرے مرواتے تھے زور سے، نہ اور نعرے مارو، پھر کہتے تھے ایویں نعرہ مارو جویں راوی چھل وج جاندی ہے، راوی کے اندر جیسے سیلاب آ جائے، وہ راوی سوکھ گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ کسی طرح بندے توجہ تو کریں، ہمیں نعرہ مارو جویں راوی چھل وج جاندی۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا، یہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے۔ عجیب راز ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا جب بھی سودا کیا کر 45 بار یا قادر و یا نافع پڑھا کر، لا خلابہ پڑھا کر، اگر جمعے کے بعد سودا ہو جائے تو برکت ہوگی۔ مجھے آ کے کہنے لگا آپ نے مجھے 3 راز بتائے تھے، 45 بار یا قادر و یا نافع پڑھا کر، لا خلابہ مسلسل پڑھا کر، اور جمعے کی نماز کے بعد سودا بیچنا کرنا کیا کر، نفع ہوگا۔ مجھے کہنے لگا کمال ہے، آپ نے کیا راز بتا دیا؟ میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل تلاش کر، میں نے کون سا راز بتایا ہے؟ اللہ پاک اپنا اس بندے کے اس عمل میں اپنا فضل شامل کر دیتا ہے، اور جس کے عمل میں میرا اللہ فضل شامل کر دے تو وہاں گھاٹا نہیں ہو سکتا، وہاں نفع ہی نفع ہے، وہاں خیر ہی خیر ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں برکت ہی برکت ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، چونکہ فضل دینے کا انتظار کرتا ہے اور کہتے ہیں بہانے بناؤ۔ ایک بہانہ بتاتا ہوں، آپ کو ایک بہانہ بتاتا ہوں۔
ایک بندہ تھا ہارون الرشید کے دور میں، دور کہیں ہفتوں کے سفر میں، اس نے سوچا، اس کا کنواں تھا میٹھے پانی کا، اس نے کہا ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی نہیں ہوگا، میٹھے پانی کا گھڑا بھرا سر پہ رکھا اور کہا ہارون رشید کو جا کے میٹھا پانی پلاؤں گا۔ میٹھے پانی سے مراد کوئی چینی والا پانی نہیں، یہ قدرتی جو میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک کڑوا کوئی میٹھا پانی۔ اس نے گھڑا رکھا، بھائی اس بندے کو رات بھی سوتا ہے صبح بھی سوتا ہے، یہ آپ کے پیچھے جو بیٹھا آپ ہاں صوفے علی سرکار، میں کچا ڈرائیور ہوں اس لیے کہتا ہوں، بعض نہ ڈرائیور غصے میں آ جاتے ہیں، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ نہ سوئیں مجھے نیند آتی ہے، اور جو کوچوں بسوں کے پکے ڈرائیور ہیں ساری بس سو رہی ہوتی ہے، میں کچا ڈرائیور ہوں، میرے اوپر مضامین ختم ہو جاتے ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، عالم میں نہیں ہوں، حافظ میں نہیں ہوں، قاری میں نہیں ہوں، عربی مجھے نہیں آتی، اردو کی زیر زبر نہیں، انگلش کے 2 لفظ تھے وہی بھول گیا، باقی بچہ کیا اچھا تقوی بس پیر نہیں ہے، پہنچی سرکار نہیں، ولایت نہیں، جن تابع نہیں، آنکھیں بند کرتا ہوں مدینے پہنچ جاتا ہوں، وہ نہیں ہے میرے پاس۔ یہ 2-4 باتیں ہیں، وہ بھی آپ کہتے ہیں سوئیں اور اس کا مضمون ختم۔ اصل سونے والے کہتے ہیں اللہ دے واسطہ چھوڑ میری جان، میں نے سونا ہے۔ سونے والا اصل مجھے پیغام، جیسے نا بعض بندے گھڑیاں دکھاتے ہیں، گھڑیاں بار بار دکھاتے ہیں، یہ سونے والے صوفیاں علی سرکار یہ اس طرح کے کہتے ہیں، مہربانی کر جان چھوڑ، ہمارے سونے کا وقت ہے، ہمارا دوسرا تیسرا کیلولہ شروع ہونے والا ہے۔ سونے والے اصل مجھے میسج دیتے ہیں کہ مہربانی کر، خدا کا خوف کر۔ کیا بات کر رہا تھا ہیں؟ اچھا بیچارے نے سر پہ رکھا، سفر کرتے، گرمی سردی سفر کرتے کرتے بغداد جب پہنچا تو پانی میں بدبو ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، میں اتنی دور سے آیا ہوں، ہارون کی نگری کا میں اس کی رعایا ہوں، تو ہارون کے لیے میٹھا پانی لایا۔ ہر رشید کا بخت تخت محلات میں دیکھ کے آیا، عباسی خلفاء کے محلات کے آثار ختم ہو گئے، کچھ ہیں، کیا کمال تھا۔ اس نے دیکھا نا گھڑا ہے تو بدبو تھی، سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے علاقے میں ایک میٹھا کنواں ہے، میں نے میٹھے کنویں کا پانی ہارون لایا، تیرے پاس میٹھا پانی یہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا لاکھ روپے کی گال کتنے لاکھ روپے کی گال۔ وہ میرا نانا رحمت اللہ علیہ سخت مزاج تھا، تو میرا بھائی مجھے کہتا تھا نانی نانا چنگا، یا کہ ہاں لاکھ روپے ہے، اور لاکھ روپیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ لاکھ کی حیثیت تھی، وہ لاکھ سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں تھی، آج تک لاکھ کا کک تھی گئے، اللہ نے بے برکت چھین لی ہے، لاکھ کا کک ہو گیا۔ تو لاکھ روپے تھا، اس نے، میں نے کہا لاکھوں کوشش کی، میں اکثر فکریں پڑھتا ہوں، لفظوں پڑھتا ہوں، لاکھوں محنت کی، لاکھوں کوشش کی، 9 لکھا ہار، 9 لکھا مزہ، اور لاکھ سے اوپر تو کائنات لاکھ تھا ارب روپے کے مطابق، ارب بھی نہیں تھا، کوئی کھرب کے مطابق تھا۔ اس نے کہا اچھا دے دیا گھڑا۔ اس نے کہا ایسا کرو اس گھڑے میں اشرفیاں بھر کے اس کو دے دو، اور جاتے جاتے نا دجلہ کے کنارے سے اس کو چکر لگواتے جائیں۔ اللہ، دریائے دجلہ میں نے دیکھا ہے، دجلہ کو جب گیا تو دجلہ کا پانی پیا، وہ تو لاجواب میٹھا، کہتے اوہ میں کیا کر بیٹھا، ہارون کے پاس تو میٹھے پانی کے دریا ہیں، میرے پاس تو میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ ہارون کی عنایت اور شفقت مہربانی دیکھیں، اس نے شکوہ بھی نہیں کیا، اور خدام ساتھ بتایا تیرے پانی میں بدبو تھی ساری۔ اس نے کہا ہاں اتنے دنوں، انہوں نے کہا گھڑا سونگا تو وہ تو بدبو۔ میرا اللہ کہتا ہے کوئی عمل لے آ، تھوڑا بہت جیسے ہے کوشش کر کے لے آ۔ آگے ہارون بیٹھا ہے، ہارون کے پاس دجلے کے میٹھے دریا ہیں، تیرے پاس چھوٹا سا کنواں ہے،
میں تیری یہ چھوٹی سی گھڑی پانی کی اور گھڑا پانی کا جس میں بدبو ہی بدبو ہے قبول کر لوں گا. جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سرکار بھی تو. وابتغوا من فضل اللہ. میرا عمل کیا جس میں نہ تقوی، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ دھیان، نہ توجہ، نہ استحضار، نہ کیف، نہ کیفیات، کچھ بھی نہیں. میں نے کیا. وہ کہتا اچھا کوئی بات نہیں، قبول ہے، جاؤ اس کو گھڑا بھر کے اشرفیوں کا دے دو. کریں فضل تلاش، کوشش کریں، تلاش کریں کہ اس کا فضل کہاں ہے، اس کی رحمت کہاں ہے، اس کی برکت کہاں ہے، اس کی برکت کہاں ہے. تلاش میں لگ جائیں اور تلاش کرنے والا پا لیتا ہے. وہ کاکھ میں ملے یا لکھ میں ملے یا کوڑی میں ملے، تلاش کرنے والا پا لیتا ہے اور پا لیتا ہے. میرے خیال میں آپ نے تسبیح خانے سے کوئی سال سے جڑا ہے یا کوئی 20 سال سے. ہمارے دوست رات مجھے کہنے لگے کہ میں 32 سال سے جڑا ہوں، میرا بچہ 6 سال کا تھا. 6 سال کا. میں نے 2-4 دفعہ بار بار پوچھا کہ پھر میں نے کہا 6 سال کا تھا. وہ کہنے لگے اور مجھے تسبیح خانے سے نسبت، اس فقیر سے نسبت 32 سال ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں جو جتنے عرصے سے تسبیح خانے سے نسبت ہے، آپ نے خود محسوس کر لیا ہوگا کہ واقعی یہاں فضل کی تلاش ملتی ہے، برکت کی تلاش ملتی ہے. اور آپ نے پایا کہ میں نے یہ عمل کیا مجھے یہ نفع ہوا، میں نے یہ عمل کیا مجھے یہ نفع ہوا، میں نے یہاں خیر کے قدم ملے، یہاں برکت کے قدم ملے، میری یہ مشکل ٹلی، میری یہ پریشانی دور ہوئی، میری یہ ناکامی ختم ہوئی. یہ سارے فضل کی تلاش ہے. تلاش ہے کیا ہے؟ فضل کی تلاش ہے. یہ سب فضل کی تلاش ہے. اور یہ میرا اللہ کا امر ہے، حکم ہے. میرا اللہ کہتے ہیں میرے فضل کو تلاش کرو، اس کے لیے پھرو. اور آپ پھرے ہیں، آپ گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں. ہاں اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، اس کے فضل کی تلاش میں آئے ہیں، اس کے فضل کی تلاش میں آئے ہیں. اس لیے کہتا ہوں سنیے گا، جمعے کی صبح ہے، الوداعی جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. قسمت ہے کہ پھر اگلا جمعہ آئے یا نہ آئے. رمضان کا جمعے کی صبح میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تسبیح خانے میں آنے والے، رہنے والے، عبادت اور خدمت کرنے والے، نہ وہ پچھتائیں گے نہ پچھتائے ہیں، نہ ان کی نسلیں پچھتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. نہ وہ پچھتائیں گے نہ ان کی نسلیں پچھتائیں گی. اور نسلیں کہیں گی ابا دادا کسی فقیر کے پاس تو نے رمضان گزارا تھا، وہاں سے فضل کی جھولیاں بھر کے لایا تھا، بظاہر تو نظر کچھ نہیں آیا تھا، پر آج نسلیں پل رہی ہیں، دنیا مہنگائیاں رو رہی ہے اور ہمیں نعمتوں کی بارشیں مل رہی ہیں. سب بھائیوں سب پہ مل رہا ہے انشاءاللہ. یہ تلاش کریں اور اس تلاش کے راستے میں آپ چلے ہیں، اور یہ تلاش کی منزل ہے اور آپ چلے ہیں اور آپ نے یہ منزل پہ قدم رکھے ہیں. اور